السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا طیارہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ لاہور سے کراچی کا سفر ایرانی صدر نے ایرانی خصوصی طیارے میں کیا، جبکہ کراچی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ ایرانی صدر کی اہلیہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار قائد سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے ارکان سے ملاقات بھی ہوگی۔ ایرانی صدر کو جامعہ کراچی اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند سے بھی نوازا جائے گا۔ ایرانی صدر منگل اور بدھ کی درمیانی شب کراچی میں قیام کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان ہے اور بدھ کی صبح ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کراچی سے روانہ ہو جائیں گے۔ مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف عاصم بھٹی سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ پاکستان ہے اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا طیارہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا طیارہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ پاکستان ہے اور اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ مہمانوں کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا گیا۔ ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان، لاہور آمد پر ریڈ کارپیٹ استقبال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اطلاعات اسما بخاری سمیت دیگر صوبائی وزراء نے معزز مہمان کو ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کابینہ اراکین سے ملاقات بھی کی۔ لاہور پہنچتے ہی ایرانی صدر نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک الہام بخش شخصیت کی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندر ہستی جو ہے، الہام بخش کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے۔ ایرانی صدر نے پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ معزز مہمان نے مزار اقبال پر گفتگو کرتے ہوئے غزہ سے متعلق پاکستانی موقف کو سراہا۔ مملکت پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے والدین ہیں اور حکومت ہے، اس سے جس طرح سے ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک بیزاری خودشون را از رژیم وہ صهیونیستی بہت ہی زبردست ہے اور حامیان وہ رژیم بہت ہی صهیونیستی قابل دید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا۔ ایرانی صدر کے دورہ لاہور کی مناسبت سے شہر کے اہم شاہراہوں کو خیر مقدمی بینر سے سجایا گیا ہے۔ پاک ایران تعلقات مضبوط سے مضبوط ترین۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان میں شاندار استقبال۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ نور خان ایئر بیس پر ریڈ کارپیٹ، گارڈ آف آنر کی دھن، واضح اشارہ تھا معزز مہمان ایرانی صدر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منفرد انداز میں استقبال کیا۔ ایرانی صدر نے فلسطین سے متعلق پاکستان کے موقف کی تعریف کی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے ایرانی ہم منصب کی پاکستان آمد کو اپنے دور میں اعزاز قرار دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے معزز مہمان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بالخصوص علاقائی امن، استحکام اور سرحدی سلامتی پر بات چیت کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کے طبی معائنے کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا۔ بشرا بی بی کو کھانے میں احتیاط کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی نے گلے اور بائیں ہاتھ میں درد کی شکایت کی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم پنجوتھا کہتے ہیں بشرا بی بی کی طبیعت اس سے زیادہ خراب ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، ان کا علاج شوکت خانم اسپتال سے کرایا جائے۔
बुशरा बीबी की सेहत बेहतर, मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। पेम्स अस्पताल की डॉक्टर सिद्रा सहू, डॉक्टर हेरा और डॉक्टर बुशरा ने साबिक खातून अव्वल का मुआयना किया। डॉक्टरों ने इन्हें सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया है। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रात गले, बाएं हाथ में दर्द और धड़कन तेज होने की शिकायत की थी। डॉक्टर ने बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुक्काम को भी भिजवा दी है। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा नईम पंजौथा ने मुतालबा किया है कि बुशरा बीबी का इलाज शौकत खानम अस्पताल में होना चाहिए। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की तबीयत इससे ज्यादा खराब है जितना बताया जा रहा है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लापता अफराद के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशत गर्दी के मुतादिद वाक़यात में लापता अफराद मुलव्वस पाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि जेल में बैठा शख्स आइसोलेट हो चुका है। अवाम ने हमें नवाज शरीफ की मोहब्बत में वोट दिए हैं। की है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है, लेकिन ये 4 दहाइयों पे मुहीत मामला है जो कि शायद जल्दबाजी में या किसी की एंग्जाइटी पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात की जाती है उससे या इवन अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। इसका हल जो है वो कानूनी के साथ साथ उसका एक कंसेंसस के साथ सारे स्टेक होल्डर्स को बता के एक सियासी हल भी निकालना है हमें। इतवार वाले दिन जो बाई इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की और मियां नवाज शरीफ से लोगों की वालेहाना मोहब्बत और शहबाज शरीफ साहब के जो मुआशी इस्लाहात हैं उनको वोट दिया है। जेल में बैठा वो शख्स, वो मुझे लगता है पैरानोया का शिकार है, पैरानॉइड है। यानी जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है, मुझे बताइए अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मजे का खेज बात थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF कर्ज के लिए आखिरी रास्ता होता है, फिर कोई प्लान बी नहीं होता। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उनका मजीद कहना था कि इस माह के आखिर तक IMF आखिरी किस्त जारी कर सकता है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। We had very good discussions in Washington with a view that we go for a larger and a longer program. People keep on asking me कि उसका हुजम क्या होगा, उसकी duration क्या होगी. That is only we'll start getting into the contours of that program when the mission is here, inshallah, in middle of May. Or we are hoping if all goes well and we agree on the prioritization, and I have no reason to believe we will not agree with the prioritization, because जो हमारी priorities हैं ultimately those have to be supported by the fund. और वो हम इंशाल्लाह एग्री कर लेंगे, बट वी आर स्टिल होपिंग कि वी कैन गेट इनटू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बाय द टाइम जून इज डन और अर्ली जुलाई सो दैट वी कैन मूव ऑन। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के अदम तसलसल को मुआशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया है। लीडर्स इन इस्लामाबाद समिट में सऊदी अरब से जल्द $5 अरब की सरमायाकारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा कि अब हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, सरमायाकारी पर बात की जा रही है। दोस्तों, भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, ये कैच क्रिकेट की बॉल का नहीं है, फुटबॉल का कैच है। फुटबॉल जितना बड़ा कैच है। If we dropped it, history will never forgive us. हमारी नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। And look what we did. हमने उसको भी ड्रॉप कर लिया। So I think एक वादा जो हम सबको करना चाहिए collectively कि अब let us stop playing politics, let us become an economic nation. Election हो गया है, everyone has accepted the result. हर किसी ने ओथ ले लिया है, हर किसी ने अपनी अपनी हुकूमत बना ली है, हर किसी ने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शनों में हिस्सा ले लिया है। जिसकी जहाँ पर एफिलिएशन है उनको ये कहें कि आएँ, अब हम सियासत 2029 में खेलेंगे, लेकिन बाय 2029 वी ऑल हैव टू वर्क एज पाकिस्तानीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माहाना ETF फंड का इजरा कर दिया गया है। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि नए ETF के आने से मार्केट में बेहतरी और तेजी के रिकॉर्ड बन रहे हैं, जबकि लिक्विडिटी की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तफसीलात कराची से कफील अहमद की इस रिपोर्ट में। कारोबारी दुनिया से बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माहाना इस्लामिक इंडेक्स लिस्टिंग का आगाज। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख एच खान ने कारोबार में तेजी की बुनियादी वजह बता दी। PSX in the last 3 years has been awarded as the best Islamic stock exchange globally by the Global Islamic Finance Awards. And in terms of technology, it's not just online account opening. On the IPO side as well, the process is now fully digitized.
چیئرمین عاقب سعید نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں لیکوڈیٹی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. The potential it presents with 65% population below 30, we have to gear towards people are pretty much savvy as far as using the technology. مہان اسلامی ETF کے CEO محمد شمول طارق کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جیسے بڑی پلیٹ فارم میں ان کی شرکت باعث فخر ہے. ہمارا بھی کرنٹ اکاؤنٹ کافی سرپلس کی طرف جا رہا ہے. ابھی جو ہمارے بائی لیٹرل فرینڈز ہیں سعودی, چائنا, US, وہ بھی پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ہمیں بس تھوڑی سا اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ریفارمز لے کے آئیں, ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں, ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں, ریٹیلرز کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. تقریب میں سویڈش سفارتکار ہینرک پارسن نے بھی شرکت کی. ویلکم بیک. اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. اسٹریٹجک اداروں سے وابستہ نمایاں سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے اعزازات. صدر مملکت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے اعزازات عطا کیے. سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزاز دینے کی تقریب چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ہوئی. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان عوان سے. جی سلمان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ملک کے اسٹریٹجک اداروں سے وابستہ سائنسدان جو کہ ان سین ہیرو ہیں, اور آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بھی انہیں ملک و قوم کا ان سین ہیرو قرار دیا. ان کو اعزازات دینے کی تقریب ہوئی چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا نے صدر مملکت کی جانب سے اعزازات ان نمایاں سائنسدانوں کو, انجینئرز کو سول ایوارڈز جو ہیں عطا کیے. مجموعی طور پر 35 ایوارڈز جو ہیں وہ ادا کیے گئے, جس میں 7 آفیسرز کے لیے ستارہ امتیاز, 15 آفیسرز کے لیے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی, جبکہ 13 آفیسرز کو تمغہ امتیاز دیا گیا. اس موقع پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے ان سائنسدانوں کو, انجینئرز کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک و قوم کے ان سین ہیرو ہیں, اور ان کی جو ایک سیلف لیس یعنی بے لوث پرخلوص ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ملک و دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے, ایک ریزیلینٹ نیشن کی بنیادوں کو مضبوط کرنے جیسا ہے, اور اس لیے پوری قوم ہمیشہ ان کی مقروض رہے گی. جی ٹھیک ہے سلمان, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے آئی ٹی کا کاروبار. رواں سال پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اعداد و شمار جاری کر دیے. جدید کاروبار میں پاکستان زبردست کام کرنے لگا. آئی ٹی برآمدات میں 33 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز کا ریکارڈ اضافہ ہوا. یہ اضافہ جولائی تماش دیکھا گیا, جس کی شرح 17.44% بنتی ہے. اس طرح آئی ٹی کی مجموعی برآمدات 2 ارب 28 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئیں. گزشتہ سال اسی عرصے میں آئی ٹی برآمدات 1 ارب 94 کروڑ تھیں. رواں سال صرف مارچ میں آئی ٹی برآمدات 30 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز رہیں. گزشتہ مارچ کی نسبت یہ اضافہ 36% زائد بتایا جاتا ہے. رواں سال فروری کی نسبت مارچ میں آئی ٹی برآمدات میں 19% اضافہ ہوا. گھومنے پھرنے کے شوقین افراد کے لیے اہم اقدام. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے ٹھنڈیانی اور گمل میں انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کی نقاب کشائی کر دی. ان زونز میں سیاحوں کو بہترین رہائشی اپارٹمنٹس, دیہات کا ماحول اور بہترین کھانے فراہم کیے جائیں گے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سیاحت کے فروغ کے لیے متحرک. ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ٹھنڈیانی اور مانسہرہ کے خوبصورت مقام گنول کو انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز میں تبدیل کر دیا. انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کی نقاب کشائی سیاحت کے شعبے میں ترقی کی جانب اہم قدم ہے. ٹھنڈیانی میں 58 ایکڑ اراضی پر محیط زون میں سیاحوں کو محفوظ ماحول, بہترین رہائشی اپارٹمنٹس, دیہات کا ماحول اور بہترین کھانے فراہم کیے جائیں گے. 60 ایکڑ پر محیط انٹیگریٹڈ ٹورزم زون گنول پاکستانی ثقافت اور ہنرمندی کے فروغ کا مرکز ہوگا. یہاں آنے والے سیاحوں کو علاقے کی منفرد جھلک ملے گی. دونوں زونز کی ترقی سے سیاحت کو مزید فروغ ملے گا, جس سے پاکستان کی عالمی مسابقت میں اضافہ ہوگا. اور اب افسوسناک خبر شامل کریں گے کراچی سے, جہاں نوجوان کی مبینہ خودکشی, خود کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا. انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 27 سالہ طاہر محمود نے ویڈیو کال کے ذریعے فیملی کو آگاہ کیا. کہا کہ خودکشی کر رہا ہوں, آپ سب خوش رہو. سمندر میں کودنے والے نوجوان کی تلاش جاری ہے. دوسری طرف سرجانی ٹاؤن میں نجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ نے خود کو گولی مار لی. خودکشی کر رہا ہوں, آپ سب خوش رہو. نوجوان نے ویڈیو کال کی اور خود کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا. شاہ فیصل کالونی کے رہائشی 27 سالہ طاہر محمود نے 2 شادیاں کی تھیں. 2 بچوں کا باپ تھا. ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا. والد کے مطابق طاہر کے سی ویو جانے کی اطلاع بہو نے بذریعہ فون دی تھی. ریسکیو اہلکار نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچے. روشنی ہونے کے ساتھ ہی نوجوان کی تلاش شروع کر دی تھی. سرجانی ٹاؤن سیکٹر 70 میں بھی نجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. پولیس کے مطابق مرنے
بننے والے سمیر کی آصف نامی شخص سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ موبائل فون پر کال آئی جس کے بعد اس نے خود کو گولی مار دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر لاپتہ افراد سے متعلق پروپیگنڈے کا سدباب کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تمام عدالتوں میں زیر التوا دہشت گردی مقدمات کے جلد فیصلوں کے احکامات دیے جائیں، بین الاقوامی معیار کے مطابق گواہان کے تحفظ اور پروسیکیوشن پر عمل درآمد کرایا جائے۔ سپریم کورٹ میں اہم درخواست دائر شہداء فورم بلوچستان کی جانب سے پولیس ریفارمز پر فوری عمل درآمد کی استدعا کر دی گئی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کی تشہیر کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ دہشت گردوں کو پروپیگنڈے کے طور پر لاپتہ افراد کی فہرست میں شمار کروانے والوں کے خلاف قانونی ایکشن کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ درخواست میں دہشت گردی کے مقدمات کے جلد فیصلوں کے احکامات دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ گواہوں کے تحفظ اور پروسیکیوشن پر عمل درآمد کرایا جائے۔ درخواست میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں، وزارت داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی بحری جہازوں اور جنگی طیاروں نے غزہ کنارے کے علاقوں نصیرات کیمپ، مشرقی خان یونس پر رات گئے مسلسل بمباری کی۔ اسرائیلی انروا کے خلاف ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق پر رپورٹ میں اسرائیل کی جنگ کو انسانی حقوق کو سخت نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے اپنی فوج کے ایک یونٹ پر پابندی کے خلاف امریکہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل انروا کے خلاف ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم نے اعلان کر دیا۔ انروا کا رپورٹ کا خیر مقدم، غیر جانبدار رہنے کا عزم دہرایا۔ فلسطینی حکام نے انروا کو امدادی کام جلد دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔